آمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کا سبق حلقہ کشف المحجوب، حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب۔ اس کا سبق میں حضرت ابو الحسن علی بن ابراہیم رحم اللہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ حق کے طریق پر چلنے والوں کے دل سردار، حق کی تحقیق کرنے والوں کی جانوں کا جمال، بارگاہ رب العزت کے باحشمت بزرگ اور صوفیوں کے امام، اپنے وقت کے باکمال درویش۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری بلا میں چھوڑ دیجئے، لاؤ جو تمہارے پاس ہے، کیا تم آدم کی اولاد میں سے نہیں جسے اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور پیدا کردہ روح اس میں پھونک دی اور فرشتوں کو اسے سجدے کا حکم دیا، پھر اسے بھی ایک بات کا حکم دیا کہ اس نے اس کی مخالفت کی، پر یعنی جب آدمی کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں وہ ہماتن مخالف بن جاتا ہے، اور جب اللہ کی عنایت اس میں شامل حال ہو جائے تو ہماتن محبت بن جاتا ہے۔ لہٰذا تم عنایت الہی کی خوبی کا خیال کرو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو اور اسی میں عمر گزارو، اسی میں تمہارے لیے خیر بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ تفویض اللہ، تفویض اللہ کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر۔ تفویض اللہ، اپنے معاملات اللہ پہ سپرد کر، یہ ہے تفویض اللہ۔ اور یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ معاملات اللہ پہ سپرد کر۔ کہنے لگا فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں حادثہ ہوا تو اس بندے نے کہا کہ یہ میری وجہ سے ہوا، تو اس بندے نے پھر خودکشی کر لی۔ ایک انسان کا اختیار ہے، انسان جہاں تک 100% احتیاط اور اختیار سے چلے۔ انسان جہاں بے اختیار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، وہاں تفویض اللہ ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے کہ یا اللہ میں یہاں بے بس ہوں، اب میرے بس میں نہیں۔ احتیاط سے چلنا، احتیاط کو 100% اسباب کا اختیار کرنا، 100% اسباب کا اختیار کرنا، یہ عین دین ہے، یہ عین شریعت ہے۔ سواری کو اس کا چارہ دیا جائے، آج کے لوہے کی سواری ہے تو اس کو اس کا ڈیزل پیٹرول اس کا چارہ ہے، اس کا چارہ گھاس دیا جائے، پھر اس کی ترتیب اصلاح رکھی جائے، اس کے بعد پھر چلائے جائے دعاؤں کے ساتھ، اسباب کو بھی اور مسبب الاسباب کو بھی، پھر اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اہل اللہ دین پہ چلنے کی ترتیب بتاتے ہیں کہ 100% دین پہ ہم نے کیسے چلنا ہے، روحانیت پہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی اس دور میں 2 طبقات تھے، ایک قدر کے، ایک جبر کے۔ ایک قدر کے طبقہ تھا، ایک جبر کا طبقہ تھا۔ ایک کہتا تھا کہ اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے، ہم جو چاہیں کر لیں، خیر کریں یا شر کریں۔ ایک کہتا تھا نہیں ہم مجبور ہیں، جبر، ہمارے بس میں ہے ہی کچھ نہیں، ہم سے تو سب کچھ کرایا جا رہا۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں کتنی چیزوں پہ قدرت دی ہے۔ آنکھیں بند ہیں، کھول دو، ہاتھ بند ہے، کھول دو، قدم چل رہے، رک جاؤ۔ کچھ چیزوں پہ اللہ نے قدرت دی ہے،
कुछ चीजें हैं जहां हम बेबस हैं, दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। हम पकड़ के दिल को कहें कि तू ना धड़क, इसको नहीं रोक सकते। खून अंदर गर्दिश कर रहा, उसको नहीं रोक सकते। कुदरत का निजाम, अर्शों पे दरवाजे खुले हुए हैं, हम बंद नहीं कर सकते। कुछ चीजों में हमारी कुदरत नहीं, कुछ चीजों में हम मजबूर हैं। ये एक निजाम समझना जरूरी है। अगर ना समझे तो उसका एक मैं चीज बताऊं। जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ लोगों को देखा, मस्जिद के कोने में बैठे हैं। कहा तुम कौन हो? कहा नानु मुतवक्किलीन, हम तवक्कुल वाले बंदे हैं, हम बैठे हैं, अल्लाह पे तवक्कुल है, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा। दुर्रा उठाया और उनको दुर्रे से खबर ली उनकी। और मैं, अल्लाह कहता है कि जुमे के बाद फंतशरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, मेरा अल्लाह कहता है तुम निकलो, फैलो फिल अर्ज़, जमीन पे, और अल्लाह के फजल को तलाश करो। और तुम कहते हो हम यहां बैठे हैं। असबाब को अख्तियार करो और असबाब में जो बरकतें और खैरें हैं उनको चुनो। एक वो हैं जिनके पल पल बाजारों में, पल पल कारोबार में, लम्हा लम्हा, और उनको कोई एक लम्हा ऐसा भी नहीं कि वो अल्लाह को दें, उनको लाना है। और एक ये हैं कि जो कहते हैं हम हर पल यहां गुजारेंगे, उनको बाजार में ले जाना है। इस्लाम मजहब एतदाल है। मैं अभी गया तो जबले मूसा था, गालिबन असाए मूसा की वहां तस्वीर बनी हुई थी, तो वहां एक बाबा मिला। मैं कहने लगा, मैंने, हमारा तारुफ हुआ, वो चला मैं राहिब हूं। सामने यरमुक का मैदान था, बहरे मैयत के साथ था, बहरे मैयत, डेड सी, जहां लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब हुआ। बाबा बैठा है, बहुत बड़ा कलीसा, चर्च था, हजारों साल पुराना। कि मैं राहिब हूं, न शादी की, न खुशियां, न लज्जतें, कुछ भी नहीं, इसी में जिंदगी गुजार दी, रहबानियत पे। मैं बाबा जी के साथ बैठा रहा। इस्लाम का एक निजाम है जिसमें एतदाल है। घर भी, अज़दवाजी जिंदगी भी, औलाद भी, कारोबार भी, इस्लाम का एक निजाम है। हमने मुआशरे के साथ चलना है। मुआशरे की नागवारियां अगर कमियां हैं उनको ही बर्दाश्त करना है। बहन भाइयों को, सिला रहमियों को, खैश कबीले को, सबको लेके चलना है। ये लेके चलते हुए रूहानी दुनिया को लेके चलना है। ये रह के चलते हुए रूहानी निजाम को लेके चलना है। ये सबसे बड़ी जिंदगी की कामयाबी भी है और ये मुजाहिदा भी है। अगर हमने दोनों पहलुओं पे नजर न रखी, हमारी नजरों में सवाल पैदा होगा। तवज्जो है, नजरों में सवाल पैदा होगा, नजरें सवाली होंगी, नजरें मुतलाशी होंगी। फिर सवाल के रास्ते इख्तियार करेगा। सवाल जरूरी नहीं कि जुबान से करे। एक साहब के घर बहुत अच्छे सर्दी का लिबास था। वो अक्सर सर्दियों में 2 कमीजें पहन लेते थे, और कमीज भी ऐसी हो, कुर्ता, एक छोटा हो एक बड़ा हो, और रंग भी मुख्तलिफ हो ताकि पहना हुआ नजर आए। मैंने खुद देखा यहां लाहौर के एक इलाके में, और लोग खामोशी से उनकी मदद कर देते थे। कोई हाल से सवाली, कोई चाल से सवाली, कोई ढाल से सवाली, कोई काल से सवाली। काल से मुराद जुबान से बोल के,
ہمیں قدرت کے سارے نظاموں کو لے کر چلنا ہے، ہمیں قدرت کے ساری عطاؤں کو لے کر چلنا ہے، ہمیں مسبب الاسباب کو بھی لے کر چلنا ہے، اور جو مسبب الاسباب اللہ نے سبب بنائے ہیں ان کو بھی لے کر چلنا ہے۔ رمضان میں اگر اسباب کی دنیا بند کی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ صدیوں سے استقبال رمضان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے روزگار، اپنے وسائل کا مختصر حصہ رکھ کے باقی وقت رمضان میں عبادات کو دیتے ہیں۔ رمضان میں اگر اسباب کا ترک کیا ہے صرف رمضان کے لیے، یہ گناہ نہیں، یہ عین عبادت ہے۔ لیکن زندگی کو معمول بنا لینا، اور زندگی کا معمول بنا لینا کہ زندگی اسی ترتیب سے میں گزاروں گا، اللہ اور اس کے حبیب کی ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ زندگی کو عین ترتیب، ہم نے دونوں اسباب کو لے کے چلنا ہے، اسباب محنت، اسباب عبادت، محنت کے اسباب اور عبادت کے اسباب۔ یہ آج بتایا جا رہا، یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو تم نے نہ کیا تو تم کامل دوست ولی نہیں بنو گے۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ اب دلیل سنیں۔ یہاں بھی عالم مشاہدے میں، قبر میں بھی اور جنت میں بھی انسان کے خدام فرشتے ہوں گے۔ آپ نے سنے، یہاں بھی فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے ہوں گے۔ کیوں؟ فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ ساری چاہتوں کا نظام رکھا ہی نہیں ہے، نہیں رکھا۔ روزہ، کھانا پینا، خواہش، چاہت، غم، غصہ، پیاس، بھوک، اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں۔ تو جب ان کو مجاہدہ نہیں کروایا تو اللہ نے جن لوگوں میں یہ چاہتوں کا نظام رکھا ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فرشتوں جاؤ اور جا کے ان کے خدام بن جاؤ، ان کے خادم بن جاؤ۔ اب آپ حضرات کو چونکہ اللہ نے مجبوریوں سے انسان کو جوڑا ہے، اللہ نے انسان کو مجبوریوں کے ساتھ جوڑا ہے، کھانے پینے، زندگی، ضروریات، یہ ساری مجبوریوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں جوڑا، اور فرشتہ کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں چل رہا، فرشتہ کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں چل رہا۔ فرشتے کے اندر تو اللہ نے یہ چیز پیدا کی ہی نہیں، فرشتے کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، رکھی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ مجبوری نہیں۔ اس لیے فرشتہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان انسانوں کے خادم بنو، جنت میں بھی، قبر میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اس لیے جو حضرات بعض اوقات کسی پیر صوفی کے ہاں لوگ جا کے دنیا کے قابل نہیں رہتے، اعتراض کا ذریعہ بنتے ہیں، میری بات غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، میرے پاس اس کے واقعات در واقعات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ تسبیح ہے۔ اگر سب کچھ تسبیح تھی، میرے حضور بکریاں کیوں چراتے؟ میرے حضور نے صحابہ کے ساتھ مل کے لکڑیاں چنی، خدمت کی، اور سارے اہل بیت صحابہ نے، بڑی بڑی ہستیوں نے مزدوریاں کیوں کی؟ پھر میرے حضور نے امت کو سمجھانے کی خاطر پیٹ پہ ایک نہیں 2 پتھر کیوں باندھے؟ پھر میرے حضور نے امت کو سمجھانے کی خاطر حفاظت کے لیے زرہیں کیوں پہنی؟ ایک نہیں 2 زرہیں پہنی۔ بعض اوقات تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ یا کسی پیر فقیر درویش کی نسبت کے ساتھ انسان کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ دنیا مختصر ہے، کیا کمانا ہے، بس ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص سوال کی راہوں پہ چل پڑتا ہے، اور خطرناک ہے سوال کا راستہ، بہت خطرناک ہے، سوال کا راستہ بہت خطرناک ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے، ہمارے گھر کے ساتھ مسجد بن رہی تھی، وہاں ایک مزدور تھا،
پھر وہ مزدور مسجد میں رہتا تھا تو میں نے اس کو کھانا دینا شروع کر دیا، کوئی پیسے دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی 5-7 ماہ کے بعد اس نے مزدوری چھوڑ دی۔ میں نے اس کو پھر بازار میں مانگتے دیکھا۔ کیوں؟ آپ حضرات نے اس پہ ترس کھایا، وہ رحم کھایا، اس کی طبیعت مزدوری سے، محنت سے نکل کے مانگنے کی طرف آئی، اور پھر وہ بڑھاپے تک، موت تک مانگتا رہا۔ اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، آج کے سبق میں اہم سبق ہے۔ رمضان میں اگر ترک اسباب کیا جائے، کچھ تھوڑے سے اسباب کو اپنے ساتھ رکھ کے، جس سے جو ہے سحری افطاری کا نظام چلتا رہے اور عبادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے، یہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، لیکن زندگی کا معمول ہی ایسے کر لیا جائے۔ اللہ کے حبیب نے، سنیے غور سے، میرے آقا نے 2 راہیں دی ہیں۔ ایک یہ دی ہے کہ جا، یہ دعا کر، یہ وظیفہ کر، یہ تسبیح کر۔ اور ایک پوچھا ہے تیرے گھر میں کیا ہے؟ اپنے گھر کا سارا اسباب بیچ کے کلہاڑا لے آ، اور کلہاڑے کا دستہ خود ڈال کے دیا، جا جا کے لکڑیاں کاٹ اور مزدوری کر۔ یہ طریقہ بھی دیا ہے، اسباب کی دنیا دی ہے، وظیفہ بھی دی ہے، دعائیں بھی دی ہیں، اعمال بھی کیے ہیں، لیکن اس کو کلہاڑا دیا ہے، یہ کلہاڑا ہے، جا کے لکڑیاں کاٹ، اور لکڑیاں کاٹ کے اپنی مزدوری کر۔ ہمیں زندگی کے سارے سبق لے کے چلنے، کہیں ایسا نہ ہو معاشرے پہ بوجھ بن جائے، گھر والوں پہ بوجھ بن جائیں، خود اپنی زندگی پہ بوجھ بن جائیں۔ رزق حلال کی راہوں کو چننا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن چھٹی ہے، اللہ کہتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین پہ پھیلو، اپنی مزدوری محنت کی کوشش کرو، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ تمہاری جو معلومات ہے نا، اللہ کہتا ہے کمزور ہیں، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ میری معلومات مضبوط ہیں۔ محنت، کوشش، رزق حلال کی راہیں اور طیب طاہر رزق کی راہیں، یہ ہماری زندگی کا سبق ہے۔ حضالی کرم اللہ وجہ نے پانی کے ڈول کھینچے ہیں، کھجوریں مٹھی بھر لائے ہیں، حسنین کریمین جنت کے کائنات کے شہزادے بھوکے ہیں۔ ایک وقت ہے مصلی بچھایا ہے، ایک وقت ہے دعائیں مانگی ہیں، ایک وقت ہے محنت کی ہے۔ کیونکہ ہم سارے کے سارے تسبیح خانے میں سیکھنے آئے ہیں، مجھ سمیت۔ ہمیں زندگی میں سب کچھ سیکھنا ہے، ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کا یہ سبق نہ سیکھا، یہ سبق نہ سیکھا زندگی کا، تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم معاشرے میں پھر وہ لوگ بنیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے، ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے۔ کوئی سست کہے گا، کوئی کاہل کہے گا، کوئی نااہل کہے گا، کوئی کیا لفظ کہے گا، اور یہ مطمئن ہوگا میں تو دعا پڑھ رہا ہوں، میں تو وظیفہ کر رہا ہوں۔ تیرا ایمان علی سے بڑھ کے، عمر سے بڑھ کے، عثمان، حیدر کرار، صدیق اکبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے بڑھ کے نہیں ہے، بڑی بڑی ہستیوں سے بڑھ کے ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ان ہستیوں نے محنت، ان ہستیوں نے کوشش، ان ہستیوں نے جان ماری ہے اسباب کی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں، روزگار کی دنیا میں۔ انہوں نے محنت کی ہے، جہاں ان کی مسلح کی محنت ہے، جہاں ان کی مسلح کی محنت ہے، وہاں ان کے حصول رزق کی محنت ہے۔ ان کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں حصول رزق کی محنت ہے، جہاں مسلح کی محنت ہے، جہاں تسبیح کی محنت ہے، جہاں دعاؤں کی محنت ہے،
جہاں میرے حضور کی ساری رات کی بدر کی دعائیں تھیں، وہاں دن میں اگر کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو حضور نے انہیں چھڑی دے دی. یہ اسباب کا اختیار کرنا بتایا. ان کے پاس تلوار نہیں، نیزہ نہیں، حضور نے فرمایا یہ چھڑی پکڑ لو. سوچیں، ایک طرف تلوار، نیزے، چھڑی کی کیا حیثیت ہے؟ امت کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کو بتانے کے لیے کہ اسباب کا 100% اختیار کرنا کتنا ضروری ہے. میں اوپر جاتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ سلنڈر قریب کیوں پڑا ہوا ہے؟ آگ کے قریب سلنڈر کیوں پڑا ہے؟ اس کو ایک طرف کرو. یہاں بندہ گر سکتا ہے، ایک طرف کرو. پیڑا بنانے والی مشین ابھی تک نہیں آئی، روز تلاش کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ ابھی تک نہیں آئی، کل آ جائے گی. کہتے روٹی سوکھ رہی ہے، ممکن ہے اگر کوشش کی جائے. کیوں فکر نہیں ہو رہا؟ یہ لائٹ کیوں جل رہی؟ یہاں بندے گر سکتے ہیں. اسباب کو بھی 100% ساتھ لے کر چلنا، اسباب کا اختیار کرنا. دواخانے میں وہاں بندے گرتے تھے، پھسلتے تھے، وہاں ربڑ لگوائے. جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اسلام نے یہ نظام دیا. ایک ہے کہ اسباب میں اتنے گر جائیں کہ مسبب الاسباب اللہ کو بھول جائیں. ایک ہے نہیں، اللہ کو یاد رکھنا ہے اور سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ ہم اس لیے کر رہے کہ تیری اس میں چاہت شامل ہو جائے. اس کے لیے پھر دعائیں اور وظیفے ہیں. اس میں تیری چاہت شامل ہو جائے. تیری چاہت شامل ہوگی تو راحت ملے گی، اگر تیری چاہت نہیں ہوگی تو راحت نہیں ملے گی. راحت نہیں ملے گی. یہ سبق ہماری زندگی میں ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پچھلی قوموں میں لوگ غاروں میں زندگی گزارتے تھے. کوئی سال کے بعد باہر نکلتا تھا ایک دن کے لیے، کوئی ہفتے کے بعد باہر نکلتا تھا ایک دن کے لیے. غاروں کی زندگی گزارتے تھے. آج بھی اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں، میں نے دیکھی ہیں کچھ ملکوں میں جا کے. اسلام کے نظام میں زندگی معاشرے کے ساتھ بھی رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، کاروبار زندگی کو بھی لے کر بھی چلنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو لے کر چل کے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کو ساتھ لیا یا نہیں لیا. اللہ کو ساتھ لیا یا نہیں لیا. اگر اللہ کو ساتھ لیا ہے سارے اسباب کے ساتھ، اللہ ان اسباب کو خیر کا ذریعہ بنائے گا. اور اللہ کو ساتھ نہ لیا، اللہ خیر میں سے شر کو نکال کے دکھائے گا. تولج اللیل فی النہار اور تولج النہار فی اللیل. تو سمجھتا ہے دن ہے، ہم اس کو رات کر دیں گے. اور جب تو ہمیں ساتھ لے گا. آج بہت زیادہ سو رہے ہیں، میں نے بھی فیصلہ کیا ہے نہیں اٹھاؤں گا. اب نقصان کا فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو میں پھر کیا کروں؟ آپ نے ہی نقصان کا. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک پھر اس میں خیر کو نکال دیتا ہے اور شر کو ڈال دیتا ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہے. آج کے اس سبق میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے. آج کے اس موضوع میں ہمارے لیے بہترین موضوع ہے. بہت زیادہ، بہت بڑا موضوع ہے. تو اس موضوع کو ہم نے لے کر چلنا ہے اور یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے. تھوڑی روزی کما پر وقت دے، تھوڑا رزق کر پر وقت دے، کوشش پوری کر، وقت دے، پورا وقت دے. میرے پاس ایک صاحب کو لائے، وہ محکمہ ٹیلی فون کے نا جہاں تاریں بچھی ہوتی ہیں وہاں وہ سائیکل دے کے آگے جھنڈی لگی ہوتی ہے، اس ایریا کو وہ چلتا تھا صرف کہ کوئی بندہ تار نہ کاٹے.
निगरान जब आता था वो होता नहीं था, तनख्वाह पूरी लेता था और मेरे पास आके बैठ के तस्बीहां और जिक्र करता था, मुराकबे करता था। तो मेरे पास आए, उसने कहा जी आपने इसको ये सिखाया है? अब देखें सीधी बात मेरे ऊपर आई। मैंने कहा मैंने तो नहीं सिखाया। अगर ये पूरा वक्त नहीं देगा अपने असबाब को, जिसकी तनख्वाह ले रहा वो तनख्वाह ही मशकूक है, बीमारियों, दुखों, तकलीफों, मुश्किल मसाइल में लगेगी। कहने लगे इससे पूछें। जब भी हम उनसे बात करते हैं कहने लगे हमारे मुर्शिद है, मैं वहां जाके तस्बीह करूंगा। मैंने उससे पूछा कि अच्छा किया आपने मुझे बताया, अच्छा किया। इससे पूछे मैं इसको कितनी दफा कह चुका हूं। उसने वहां इतराफ किया कि मुझे यहां से पूरा वक्त देने का कहा जा रहा। उसके मिजाज की सुस्ती, काहिली, उसने तस्बीह खाने के ऊपर बदनामी का लेबल लगाया। हमें दोनों राहें देखनी है, असबाब को भी, मुसब्बिबुल असबाब को भी। हर राह को, खैर की राह को लेके चलना है। और यही तरीक है औलिया का, अंबिया का, आले रसूल, असहाब रसूल का, हस्तियों की यही तरतीब है और यही तरीक है। जो इन तरीक पे चलेगा जिंदगी में कामयाबियां और जिंदगी में आफियतें और राहतें उसी के साथ होंगी, उसी के साथ होंगी। कल से हमने ये जो बंदिश तोड़ लाहौती अमल है इसको अपना जिक्र बनाया है। बहुत ताकतवर चीज है, इसके अंदर बहुत कुव्वत है, इसके अंदर बहुत ताकत है। और फजर का वक्त हो, दुआओं की कबूलियत का वक्त हो, दुआओं की महबूबियत का वक्त हो और इतना बड़ा मजमा बेचैन बेकरार हो और अल्लाह को पाने और अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने के जज्बे को लेकर आने वाले पूरी दुनिया से यहां जमा हो और पूरी दुनिया वाले जमा हो अपने मकाम पर, और वहां बैठ के अगर गिड़गिड़ा के, भिकारी बन के, मोहताज बन के ये वजीफा पढ़ा जाता है तो हिफाजत जादू जिन्नात बंदिशों से और गैबी निजाम बरकतों और खैरों का और हिफाजत और किफायत का और अल्लाह के ताल्लुक और अल्लाह की मोहब्बत का गैबी निजाम ये हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से उठने से पहले पहले फैसले होते फैसले होते फैसले उठने से पहले पहले फैसले होते हैं। और ऐसे फैसले होते हैं कि अल्लाह पाक मन की मुरादें, दिल की मुरादें पूरी कर देते हैं। अल्लाह पाक मन की मुरादें, दिल की मुरादें पूरी कर देते हैं। तो इसको पूरे जज्बे से बैठ के पढ़ना है, पूरे दर्द से बैठ के पढ़ना है। उसके बाद मुराकबा और फिर दुआ है पूरी दिल की कैफियतों के साथ। अल्लाहुम्मा काफहा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफहा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफहा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफहा सौद, अल्लाहुम्मा Allahumma kafa ya ain sad, Allahumma hamim ain sin kaf, sad,
اللهم كافها يا عين صاد. آمین.
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا